अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इराक में एक ताजर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार जानवरों और बेपनाह दौलत से नवाजा था। वो जानवरों को बेचने का कारोबार करता था, उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता, अच्छी ग़िज़ा खिलाता और हलाल तरीके से उनको बेच देता। इसी वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी बकरियों को दूसरे शहर जाकर बेचने का फैसला कर लिया। उसने अपने बेटे से कहा कि मैं ये बकरियां बेचने के लिए जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, हम आपके साथ चलना चाहते हैं अब्बा जान, लेकिन उसके बाप ने कहा कि नहीं, इस बार नहीं। उसके बाद ताजर अच्छी नीयत के साथ अपनी बकरियों को लेकर हलब शहर की तरफ रवाना हो गया। वो ताजर इस जगह पर पहुंच चुका था। कुछ दिन वो वहां रुका। वहां पर मवेशियों का एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उसने अपनी सारी बकरियां बेची और बहुत सारी रकम कमाकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते में ही था कि एक डाकू, जो उस जगह का मशहूर डाकू था, उसने उसको देख लिया और वो समझ गया कि ताजर के पास बहुत ज्यादा रकम है, यानी बहुत ज्यादा रुपए पैसे हैं। उसने सोच लिया कि मैं इसे लूट लूंगा। वो डाकू लगातार उस ताजर का पीछा करने लगा। जब ताजर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुका, उस डाकू ने ताजर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल कर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। उस नेक इंसान ने इधर उधर देखा और शोर मचाया कि कोई शायद इसे बचा ले, मगर इस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसने खामोशी से अपना सारा माल डाकू के हवाले कर दिया और कहा, अब तो मुझे जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजर ने कहा, तुमने मेरा माल ले लिया, अब तुम्हें मेरी जान से क्या गर्ज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल न करो। मगर डाकू के सर पर खून सवार था। ताजर ने उसकी मिन्नत समाजत की, मगर डाकू ने उसकी कोई परवाह न की और उसको कत्ल करने लगा। ताजर ने दाएं बाएं देखा कि उसकी कोई मदद कर दे, मगर वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नजर ऊपर दरख्त पर गई जिसके नीचे वो आराम कर रहा था। उसने वहां पर देखा 2 कबूतर बैठे थे और उसकी तरफ देख रहे थे। उसने उन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू खंजर से उस पर हमला करने लगा। अचानक उसने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को मुखातिब किया और कहा कि ए कबूतर, गवाह रहना कि मुझे इसने बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने छीन लिया। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। तब तक डाकू उसे कत्ल कर चुका था और उसके आखिरी अल्फाज मज़ाहिया अंदाज में दोहराने लगा कि ए कबूतरों, गवाह रहना, गवाह रहना। ये कबूतर बेजुबान तेरी क्या गवाही देंगे? अब डाकू उस इंसान को मारकर अपने रास्ते पर आ चुका था। रास्ते में भी वही अल्फाज दोहराता रहा कि बेजुबान परिंदे उसकी क्या गवाही देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूँ? इधर उसके घर वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे। दिन गुजरते रहे लेकिन उसकी कोई खबर न मिली। चुनाचे उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में उसी हलब शहर में आया। वहां उसको बताया गया कि फलां तारीख को तुम्हारा बाप यहाँ आया था, उस जगह को रुका था और फलां के हाथ उसने अपनी बकरियों को बेचा था और उसकी रकम वसूल की थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। और चंद दिनों के बाद हलब से कुछ दूर फासले पर वीराने में किसी नामालूम शख्स ने उसे खंजर से मार दिया और सारी रकम छीन कर भाग गया। तुम्हारे वालिद को इसी शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। ये सुनकर बेटा बहुत गमजदा हुआ। वो बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करने वाला था। उस शहर के हाकिम के पास गया और कहा कि ये क्या हो गया? मेरा बाप तो यहाँ पर कारोबार के सिलसिले में आया था, बकरियों को बेचता था, उसको कत्ल कर दिया और उसके पास जो रकम थी वो रकम भी छीन ली। रकम का गम नहीं, लेकिन मेरे बाप के जाने का बहुत गम है। ऐसे आपके शहर में कोई अजनबी आता है और किसी को मार कर चला जाता है, क्या आपके पास उसे पकड़ने वाला कोई नहीं? शहर के हाकिम ने उसकी बात न सुनी। वो रो रो कर वहां से काजी के पास पहुंचा। काजी ने भी उसकी कोई मदद न की।
اس کے بعد وہ اپنے والد کے ان دوستوں کے پاس گیا جن کے ہاتھوں اس نے اپنی بکریوں کو بیچا تھا۔ اس کے دوست کہنے لگے، یہ بات تو سچ ہے کہ اس نے رقم جمع کی اور رقم لے کر اکیلے نکل گیا، لیکن بتاؤ کہ کون گواہی دے گا، کیونکہ وہ تو تنہا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، شاید اگر کوئی اس کے ساتھ بھی ہوتا تو اسے بھی مار دیا جاتا۔ بڑی بے دردی سے اس قاتل نے اس کو قتل کیا اور وہ وہاں سے اب جا چکا ہے، ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ قاتل نے کوئی نشان تک نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد تاجر کا بیٹا مایوس ہو کر واپس اپنے شہر آ گیا۔ گھر آ کر وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ ساری بات میں اپنی ماں کو بتاؤں، لیکن ماں کو بتانا بھی ضروری تھا۔ اس نے کہا، ماں، بابا کو کسی نے مار دیا ہے، وہ کون اجنبی تھا ہم نہیں جانتے۔ پیسے بھی لے کر وہ بھاگ گیا اور باپ کو اس نے ختم بھی کر دیا۔ میں اس قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ماں یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ماں کو بعد میں ہوش تو آ گیا تھا، لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ بیٹا سوچتا ہے کہ کس طرح میں اپنے باپ کو انصاف دلاؤں گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے اسے پریشان اور زارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، آخر تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے تمام واقعہ مولوی صاحب کو سنا دیا کہ میرے نیک باپ کو کسی نے مار دیا، میں یتیم ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون تھا جس نے چپکے سے میرے باپ کو قتل کر دیا۔ اس شہر کے حاکم کو بھی یہ بات معلوم نہیں، گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے، اگر میں تمہیں وقت کے ولی کے بارے میں بتاؤں جو اللہ کے ولی ہیں اور وہ بہت علم رکھتے ہیں، وہ ضرور تمہیں خبر دے دیں گے کہ تمہارے باپ کو کس نے ناجائز طور پر قتل کیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ آپ مجھے ان سے ملوا سکتے ہیں۔ مولوی صاحب کے ساتھ وہ اس اللہ کے ولی کے پاس پہنچا۔ اللہ کے ولی اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ بیٹا چپکے روئے جا رہا تھا۔ اللہ کے ولی نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کہا، بیٹا غم نہ کرو، انشاءاللہ وہ گواہی دیں گے اب تمہارے باپ کے قتل کی جن کے بارے میں اس اجنبی کو بھی گمان نہیں تھا۔ تم دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ کی رسی جب کھینچتی ہے تو بڑے سے بڑے مجرم اپنی گردن کو نہیں بچا سکتے۔ تم دیکھ لینا، وہ پکڑا جائے گا اور اپنے منہ سے خود ابھرے گا۔ اب یہاں پر آپ ڈاکو کے بارے میں سنیے۔ وہ ڈاکو ابھی بھولا نہیں تھا کہ اس نے ایک نیک تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ کسی کبوتروں کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے ایک نیک تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے تھے، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ وہ پھر سے ہنستا اور کہتا کہ کتنا بے وقوف تھا نا تاجر، بے زبان کبوتروں کو گواہ بنا گیا۔ ارے مجھے کون پکڑے گا، آج میں شہر کا امیر ترین آدمی ہوں، میرے برابر کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں تقریب تھی۔ وہ خود بھی امیر تھا اور اس کا رشتہ دار بھی بہت پیسے والا تھا۔ وہاں پر بہت سے نامی گرامی لوگ موجود تھے۔ وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگائے گئے۔ اس قاتل کے سامنے بھی ایک بڑا سا تھال رکھا گیا۔ جب اس نے تھال سے ڈھکنا اٹھایا تو سامنے 2 بڑے کبوتر بھنے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کبوتروں کا ایک جوڑا اور نیچے ایک لاش گھوم گئی۔ اس کے کانوں میں تاجر کے الفاظ گونج رہے تھے، اے کبوتروں گواہ رہنا، اور پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زوردار کہکا لگایا اور زور زور سے وہ ہنس رہا تھا اور لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ دعوت کو بھول کر، کھانے کو بھول کر لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے ایک ایک بات مکمل تفصیل سے لوگوں کے سامنے بتا دی۔ لوگ یہ سن کر حیرت زدہ تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنے راز کو اپنے منہ سے کھولا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی۔ برسوں سے جس بات کو لوگ بھول چکے تھے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس تاجر کا قتل کیا تھا اور مقدمہ بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ قاضی نے بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ اب خود میں نے چرچا کر دیا اس بات کا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں یہ بات حلب میں لوگوں کی زبانوں پر تھی۔ شہر کے حاکم کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے فوراً اس قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔
انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ مجرم کو بلوا کر گواہوں کے سامنے بیان رکھے گئے۔ اس کے پاس اعتراف کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، جس نے خود اپنے منہ سے اگلا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، اب وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی نے الوداعی ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ جب اتنے سالوں سے تمہارے اور اس تاجر کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں بھی نہیں جانتی تھی، تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا کہ ایک بزرگ ہستی میرے سامنے ہے، ان کا چہرہ بہت نورانی تھا، وہ میرے سامنے آئے اور انہوں نے نہ جانے کیا پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا۔ میں بولنے لگا، میں نے وہ سب بولا جس کو کبھی نہ کہنے کی میں نے قسم کھائی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے اس کے پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ ان میں ایک تاجر کا بیٹا بھی تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قاتل گرفتار ہو چکا ہے، اسے پکڑا جا چکا ہے۔ وقت کے ولی نے جو کہا تھا وہ بات سچ ثابت ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی ایک منظر دیکھنا باقی تھا۔ اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی۔ اس نے کہا کہ لوگوں، میری زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے۔ وہ 2 کبوتر جو اس درخت پر موجود تھے، جو مجھے مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہی دعوت کے روز میرے سامنے تھال میں پڑے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا وہ یہی کہہ رہے تھے۔ میرے منہ سے بس ان کے الفاظ کی ادائیگی ہو رہی تھی۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، یعنی اب یہ پاگل ہو چکا ہے۔ جب جلاد نے رسی کھینچ دی، لوگوں نے ایک مجرم کو اس کی سزا پاتے ہوئے دیکھ لیا اور سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر اچانک لوگ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی آواز بلند کرنے لگے۔ اللہ چاہے تو بے زبان کو بھی زبان دے دے۔ اسی وقت لوگوں نے 2 کبوتروں کو دیکھا جو قاتل کے سر پر بغیر کسی حرکت کے بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے گواہی دی اور ان 2 کبوتروں نے گواہی دے دی۔ اور پھر یہی نہیں ہوا کہ مجرم کو اپنی سزا مل گئی، بلکہ بکریوں سے حاصل ہونے والی رقم جو ایک تاجر انسان کی تھی، اس کے بیٹے کو دلوائی گئی۔ سبحان اللہ، بے شک انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گواہی بے زبان چیزوں سے بھی دلوا دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہماری مدد کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔